خوش آمدید معزز مہمان، مہادیوی آپ کو شرف ملاقات بخشنا چاہتی ہے۔ حبشی کا لہجہ بے لچک اور چہرہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ تابان نے قدم آگے بڑھایا، دونوں حبشی بھی حرکت میں آئے۔ اس وقت تابان پر یہ عجیب انکشاف ہوا کہ وہ دونوں دراصل ایک ہی جسم کا حصہ ہیں۔ وہ توامی تھے، ان کے پہلو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ ایک ساتھ حرکت کرتے تھے اور اکٹھے ہی قدم اٹھاتے تھے۔ محرابی دروازوں میں داخل ہونے سے پہلے وہ دونوں جھکے اور گھٹنوں اور ہتھیلوں پر چوپایوں کی طرح چلنے لگے۔ وہ تابان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تابان ان کی منشا سمجھ گیا، وہ بھی گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر جھک گیا۔ دبیس پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں کامل سکوت تھا۔ سفید دیواروں سے سفید روشنی پھوٹتی تھی اور گھنٹیوں کی مدم صدا مسلسل آ رہی تھی۔ طویل راہداری میں تمامی بائیوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے تابان کو عجب بے ڈنگے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ بدستور موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور محرابی دروازہ ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر توامی بائی رک گئے۔ آنکھوں میں انہوں نے تابان کو سمجھایا کہ اس سے آگے وہ تنہا جائے گا۔ تابان کا سینہ عجب طرح کے جوش اور ولولے سے بھر گیا۔ وہ محرابی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک وسیع ایوان تھا۔ ایوان میں ہر منظر دودھ یا دھند میں دھندلایا ہوا تھا۔ فرش سے نیم دائرے کی شکل میں سفید چڑیاں اٹھتی تھیں اور قد آدم بلندی پر جا کر اوجل ہو جاتی تھی۔ تابان کو ہدایت تھی کہ جب تک دیوی کی طرف سے اجازت نہ ہو وہ سر اٹھائے اور نہ سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ تابان سیدھا تو کھڑا نہیں ہوا لیکن سر اٹھانے سے باز نہیں رہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی سیڑھیوں کے بالائی سرے پر براجمان ہو گیا۔ وہاں کوئی تخت یا تخت نما چیز تھی جو تابان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر اٹھاؤ، ایک آواز تابان کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کی روح میں ہزار ہاتھ سفید گلاب کھلا گئے۔ یہ مارشا کی آواز تھی۔ وہ اس آواز کو کیوں کر بھول سکتا تھا؟ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنی طلب کی ساری شدتیں آنکھوں میں سمیٹ کر اس سفید حیولے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک چمکیلے سفید لباس میں تھی۔ اس کے سر پر ایک سفید تاج تھا جس میں سے چوائیں پھوٹتی تھی اور آنکھوں کو پترا دیتی تھیں۔ تابان نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ اس کا جی چاہا اس کی آنکھیں پھیل جائیں، بہت وسیع و عریض ہو جائیں، پھر وہ ان آنکھوں کو پورا کھول دے اور اپنے محبوب ترین چہرے کا سارا حسن اپنی پتلی میں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ ان دو معمولی آنکھوں سے وہ ایسی بے پایاں خوبصورتی کہاں دیکھ سکتا تھا؟ اسے اپنی بصارت کی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا اس کی کونپٹیاں پٹ جائیں گی اور وہ خود بھی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جائے گا، لیکن بکھرنے اور مر مٹنے کے ڈر سے وہ اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ ایسا کرنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھتا رہا اور کم ظرف آنکھوں پر خیرہ کن جلووں کا عذاب سہتا رہا۔ پھر ایکی نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ درمانہ کی ساری ہدایات بھول کر اور تمام قیدوں ضابطوں کو پس پش ڈال کر اٹھا اور شفاف سیڑھیاں چڑھتا ہوا مارشا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ پھولوں کے دستے اور اس کے ہاتھوں نے ایک ساتھ دو مرمری پاؤں کو چھوا۔ یہ قیامت کا لمس تھا۔ تابان کو اپنے ہاتھوں پر رشک آنے لگا۔ کتنے خوش قسمت تھے اس کے ہاتھ اور کتنا بانصیب تھا وہ خود۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مارشا کی طرف دیکھا۔ اس کی شفاف جھیل جیسی آنکھوں میں خفگی کا تلاطم تھا۔ غلام، اس کی شعلہ شبنم آواز ایوان میں گونجی، کیا تمہیں ان آداب سے آگاہ نہیں کیا گیا جنہیں قصر نور میں ملحوظ رکھنا لازم ہے؟ آگاہ کیا گیا تھا دیوی، لیکن میں بھول گیا۔ میری حواس کو اتنی مجال کہاں کہ آپ کے جلووں کے سامنے معطل نہ ہوں۔ میری یادداشت کو اتنا یارہ نہیں کہ آپ کو روبرو دے کر بھی میرا ساتھ دے۔ مجھے معاف کرے دیوی، اپنے کم نگاہ غلام کو اپنے بے پہا حسن کے صدقے معاف کریں۔ ان زینوں سے نیچے اترو اور سیاہ دائرے سے باہر دو زانوں بیٹھو۔ تابان نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر ایوان میں ایک جان لیوا سکوت طاری رہا۔ تابان کو محسوس ہو رہا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ کشش ثقل اثر دکھائے گی تو وہ کہیں بھی جا گرے گا، کسی پہاڑ پر، کسی سمندر میں، کسی جنگل میں، یا بچھوں اور زہریلے حشرات سے بھرے ہوئے کسی غار میں۔ وہ ایک گستاخی کر چکا تھا اور اس کی سزا کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ آخر مارشا کی آواز ایوان میں گونجی، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم اس معبد کے ایک ادنا خادم بن کر یہاں رہنا چاہتے تھے، لیکن ایک پجاری اور چند خادمین کی طرف سے تمہارے ساتھ ناروا سلوک ہوا اور تمہیں جسمانی اذیت پہنچا کر معبد سے باہر پھینک دیا گیا۔ ہم نے تمہیں بیچارگی کی حالت میں دیکھا تو اس معبد میں بلا لیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم ایسے اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت دو گے۔ ہم تمہیں یہاں بلوا کر شرمندہ ہیں۔ تابان نے اپنی دل کی تمام چاہت اور لگن لہجے میں سمیٹتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے سزا سنائیے۔
مجھے یہاں کے سفاک ترین جلادوں کے سپرد کر دیجیے۔ آپ کی دل شکنی کے بعد مجھے بھی اب زندہ رہنا قبول نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے ہی حسن سلوک کا واسطہ مجھے میری خطا ضرور بتا دیجیے۔ ہم بتانا ضروری نہیں سمجھتے، تم خود بھی جانتے ہو کہ یہاں آنے کے بعد تمہاری مصروفیات کیا رہی ہیں۔ یہ بات مت بھولو کہ اس معبد میں کچھ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ تابان نے کہا، مجھے کڑی سے کڑی سزا دیجیے، لیکن ان در و بام سے جدا نہ کیجیے۔ اس چار دیواری سے باہر دنیا میرے لیے ایک لق و دق ریگستان ہے۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور آنکھوں میں التجا تھی۔ یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مارشا کی باروب آواز گونجی، تمہیں ہر صورت میں یہ معبد چھوڑنا ہوگا، لیکن آج شب تمہیں اس معبد میں رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ کل صبح طلوع ہونے کے فوراً بعد تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ تابان نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن اس وقت شہزادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک چھوٹا سا نقری عصا کسی ٹھوس شے پر مارا۔ جل ترنگ کی آواز ابھری۔ تابان کے عقب میں ایوان کا در واہ ہوا اور دونوں عجیب الخلقت حبشی چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ چلیے معزز مہمان، ان میں سے ایک نے تابان سے کہا۔ تابان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے اور اگر تابان نے تعمیل نہیں کی تو اس سے تعمیل کرائی جائے گی۔ اس نے ایک طویل سرد آہ کھینچی، ان زینوں کی طرف دیکھا جہاں تھوڑی دیر قبل اس کے جان و دل کی ملکہ مجسم شباب اور عنائی کی ایک شان بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ اب وہاں سفید دھند کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے عجیب الخلقت حبشیوں کے ہمراہ ہو لیا۔ تابان کا خیال تھا کہ اسے واپس انگمی کے قصر میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں شب گزارنے کے بعد صبح سویرے اسے معبد سے نکلنا ہوگا، لیکن اسے ایک خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب تمامی حبشی اسے لے کر قصر نور ہی کے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچ گئے۔ خوبصورت انداز میں سجا ہوا یہ کمرہ کسی شاہی محل کا حصہ لگتا تھا۔ قالین ایسا گداز کہ پاؤں دنس جائیں، فانوس اور غالیچے ایسی خوبصورت کہ نگاہیں دنس جائیں، اور مسحری ایسی آرام دہ کہ لیٹنے والا سر تا پا دنس جائے۔ ایک بھینی سی خوشبو نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس خوشبو جیسی لطیف اور مسحور کن ایک دوشیزہ بھی اس جگہ موجود تھی۔ تابان کے ذہن پر مختلف خیالات کی یورش تھی۔ وہ اس وقت مکمل تنہائی چاہتا تھا۔ اس نے اپنی حرکات و سکنات سے خدمتگار دوشیزہ کو احساس دلایا کہ وہ اب آرام کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ خوابگاہ سے رخصت ہو جائے، لیکن وہ بدستور اس کے سرہانے جمی کھڑی رہی۔ آخر تابان کو اس سے تخلیہ کا کہنا پڑا۔ وہ اپنی دلنشین آواز میں بولی، آپ کے پاس موجود رہنے کا مجھے حکم ہے۔ تابان نے کہا، لیکن اب میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میری ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کو محو خواب نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں صرف آرام کر سکتے ہیں، سو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ؟ خادمہ چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر بولی، اس کی وجہ وہ گفتگو ہے جو آپ سوتے میں کرتے ہیں۔ قصر نور میں ایسی گفتگو کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تابان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ گفتگو؟ کیسی گفتگو؟ اس نے پوچھا۔ وہ بولی، شاید آپ ابھی تک بے خبر ہیں۔ آپ ہر رات مہادیوی کو پکارتے ہیں، لیکن انہیں دیوی کہنے کے بجائے شہزادی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا نام بھی لیتے ہیں۔ یہ قصر نور ہے، یہاں کوئی شخص مہادیوی یا 5 مقدس ارواح کو ان کے نام سے پکارنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ تابان سٹپٹا کر رہ گیا۔ یہ اطلاع تابان کے لیے بالکل نئی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے دل کا چور اسے غافل پا کر رات کی تاریکی میں باہر نکلتا ہے اور اس کی محبت کا ڈنڈورا پیٹنے لگتا ہے، لیکن فوراً ہی اسے ایک خوشگوار احساس بھی ہوا۔ ایک مسرت بری لہر اس کے رگو پے میں دوڑنے لگی۔ اس کا مطلب تھا شہزادی مارشا اس کی بے قراریوں سے آگاہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کس مرض میں گرفتار ہے اور اس کی دوا کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں تھی۔ تابان کو خود یہ بات کہتے ہوئے شاید ایک مدت لگ جاتی۔ معلوم نہیں کب تک وہ یوں اظہار محبت کا حوصلہ نہ کر پاتا، لیکن اس کے جذبے کی شدت نے آپوں آپ اس کی راہیں آسان کر دی تھی۔ اس کے سینے میں موجن سمندر نے اچھل کر ایک لہر کنارے سے باہر پھینک دی تھی۔ یہ لہر دور تک گئی تھی اور اب اس معبد میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ دیوانہ کس کا دیوانہ ہے۔ تابان خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی رگ رگ میں مسرت ناچ اٹھی۔ وہ دیر تک اس خیال میں مست کمرے میں چکراتا رہا کہ شہزادی مارشا پر اس کی وحشتوں کا راز کھل چکا ہے۔ اب واقعات کا بہاؤ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا یہ اندازہ درست نکلا تھا کہ شہزادی مارشا نہ صرف اسے دیکھتی ہے بلکہ دیوی انگمی کی طرف اس کا جھکاؤ بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا۔
اب تابان اس جاں افزا خیال کو دل میں جگہ دے سکتا تھا کہ اسے قصر نور میں طلب کیے جانے کا سبب جذب رقابت ہے، یعنی شہزادی مارشا نے اپنے دیوانے کو کسی اور کی دیوانگی میں مبتلا دے کر جبیں پر شکن نمودار کی تھی اور اسے یہاں بلا بھیجا تھا۔ تابان حیرت کے دریا میں بہتا رہا اور اپنی گوناگون سوچوں میں کھویا رہا۔ وہ سوچنے لگا، یونانی افواج کے ساتھ مشرقی ساحلوں پر گشت کرتے کرتے وہ کسی طلسم خانے میں آ نکلا ہے۔ وہ جو کچھ یہاں دیکھ چکا ہے اور دیکھ رہا ہے سب ایک وہم کی مانند تھا۔ اسرار کے بعد دوسرا اسرار سامنے آ رہا تھا۔ اس معبد کی شکستہ دیواروں کے اندر پیچ در پیچ راہداریوں اور ایوانوں میں ایسی رنگین دنیا آباد ہو گئی کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر گداز مسحری پر گر گیا اور سوچنے لگا، اگر وہ اس معبد سے واپس گیا اور اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو یہاں کے حالات بتائے تو کیا وہ اس پر یقین کریں گے؟ اسے فاطر العقل تو نہیں سمجھا جائے گا۔ اچانک اسی خیال آیا کہ شہزادی مارشا نے اسے یہاں صبح تک رکھنے کو اپنی مجبوری بتایا تھا۔ یہ کیا مجبوری تھی؟ اس نے یہ سوال سرحانے کڑی خدمتگار دوشیزہ سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ تابان بھی خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی جلدی ہتھیار پھینکنے والا نہیں تھا۔ اس نے بار بار اصرار کیا، یہاں تک کہ خادمہ ہراساں نظر آنے لگی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، معزز مہمان، آپ یہاں دھیمے لہجے میں بات کریں۔ مقدس ارواح جو کچھ عرصہ سے عبادت میں مصروف تھی معبد میں واپس آ چکی ہیں۔ ان کا ٹھکانہ اسی قصر نور میں ہے۔ مقدس ارواح رات بھر جاگتی ہیں، اسی سبب آپ کو فی الحال قصر نور سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ تابان خدمتگار دوشیزہ سے ارواح کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ ارواح کہاں رہتی ہیں؟ وہ مہادیوی سے کب ملتی ہیں؟ کیا واقعی وہ ہزاروں سالوں سے زندہ ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالوں نے خدمتگار دوشیزہ کو سخت پریشان کر دیا۔ وہ تابان سے بار بار خاموش رہنے کی التجا کر رہی تھی۔ آخر تابان نے اس کے حال پر رحم کیا اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ نہ جانے شب کی وہ کون سی گھڑی تھی جب اس کے کمرے میں تعاونات خادمہ اچانک اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے کو دیکھ کر تابان کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ ایک بار پھر اس پر شادی مر کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ شہزادی مارشا تھی۔ اس وقت بھی وہ سفید براق لبادے میں تھی، تاہم یہ لباس پہلے لباس سے مختلف تھا۔ حسن اس کے بدن سے شعاؤں کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور سب سے خوشکن امر یہ تھا کہ اس وقت وہ دیوی کے بجائے ایک عام انسان نظر آتی تھی۔ نہ گھنٹیوں کی صدا اس کی ہم رکاب تھی اور نہ دھند کے مرغولے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ یوں آہستگی سے اندر داخل ہوئی تھی جیسے روئی کے ڈیر پر کوئی دمکتا موتی بے آواز گر جائے۔ تابان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا قوی ہیکل جسم حیرت اور مسرت کے طوفان میں تنکے کی طرح ڈول رہا تھا۔ روب حسن نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر جائے۔ شہزادی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس نے سفید آنچل سے چہرہ اس طرح ڈانپ رکھا تھا کہ نقاب سے اوپر صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، ہم تم سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں غلام۔ تابان نے محسوس کیا کہ اب شہزادی کے لہجے میں بناوٹ نہیں ہے۔ وہ مہادیوی کے زینوں سے نیچے اتر کر شہزادی مارشا کے مقام پر آن کھڑی ہوئی ہے اور اب اسی حیثیت سے اسے مخاطب ہے۔ تابان نے کہا، غلام ہما تنگوش ہے شہزادی۔ اس نے پہلی بار شہزادی کو شہزادی کہہ کر پکارا تھا۔ شہزادی نے اسے یہ لقب استعمال کرنے سے ٹوکا نہیں۔ اس کا مطلب تھا اس مقام پر اس کی گفتگو زینوں والے ایوان کی نسبت کہیں محفوظ ہے۔ شہزادی بولی، تمہارا نام شاید تابان ہے۔ تم نے مقدونوی حملے کے وقت ایتن سے نکلنے میں ہماری مدد کی تھی۔ ہمیں تمہارا وہ احسان یاد تھا، اس لیے جب ہم نے تمہیں معبد سے باہر ذلت و خواری کی حالت میں دیکھا تو یہاں بلوا لیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ تم ایسے گرے ہوئے انسان ثابت ہوگے۔ انگمی دیوی کے قصر میں تم جسے تخلیہ سمجھتے تھے وہ تخلیہ نہیں تھا۔ تم انگمی دیوی سے جو گفتگو کرتے تھے وہ ہماری کانوں تک پہنچتی تھی۔ تمہاری چرب زبانی، قصیدہ گوئی، خوشامد، سب کچھ ہمارے لیے تشت ازبام تھا۔ شہزادی مارشا کے الزامات نے تابان کی روح میں تربیہ نغمے بکھیر دیے۔ شہزادی کے لہجے میں جھلکتی تلخی اسے شہد اور امرت سے شیریں محسوس ہوئی۔ یہ تلخی اس بات کی گواہ تھی کہ شہزادی اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ ناراضگی کا صحیح، لیکن ایک تعلق ان دونوں کے درمیان موجود ہے۔ تابان سراپا عجز و انکسار ہو کر بولا، شہزادی معظمہ، غلام اپنا جرم تسلیم کرتا ہے۔ میں نے بے شک مدح سرائی کی ہے، بہت قصیدے پڑھے ہیں اور تعریفیں کی ہیں، لیکن دیوتا گواہ ہیں مخاطب وہ نہیں تھی جو سامنے تھا۔ تو کون تھا مخاطب؟ شہزادی نے پوچھا۔ وہ جو سامنے نہیں تھا، جو اوجھل تھا لیکن سب کچھ جانتا تھا،
میرے سارے قصیدے، میری ساری تعریفیں، میرا سارا مزاج عقیدت اسی کے لیے تھا۔ تابان نے دیکھا شہزادی مارشا کی آنکھوں میں بے چینی لے کروٹ لی، اس کے مرمری ہاتھوں کی مومی شمو جیسی انگلیاں ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ وہی مطلب ہے شہزادی جو آپ سمجھ رہی ہیں، تابان نے عجب جرأت رندانہ سے جواب دیا۔ غلام حاضر ہے، سر خم ہے، جو چاہے سزا دیجیے، اس جگہ زندہ دفن کرا دیجیے، معبد کے گوشت خور پرندوں سے نوچوا دیجیے یا ٹکڑے کروا کر جنگل میں پھینکوا دیجیے۔ جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے شہزادی، اب مجھے کسی انجام کی پرواہ نہیں۔ موت اور موت سے پہلے کا ہر عذاب میرے سر آنکھوں پر۔ وہ سب تعریفیں آپ کے لیے تھیں شہزادی، وہ سارے حقیر الفاظ آپ کے حسن کو بیان کرنے کی ادنا کوشش تھے۔ مجھے کہنے دیجیے شہزادی حضور، کہ پھر شاید کچھ کہنے سننے کا موقع نہ ملے۔ کیا معلوم آپ کی سماعت اور میرے نطق کے درمیان ہزار خواہ فلک بوس دیواریں حائل ہو جائیں، میرے مقدر کی آندھی مجھے دھکیل کر آپ سے صدیوں کے فاصلے پر لے جا پھینکیں، آپ کے نصیب کے ستارے آپ کو اڑا کر کہکشاؤں کی دنیا میں لے جائیں۔ لہٰذا مجھے کہنے دیجیے شہزادی، وہ ساری تعریفیں آپ کے لیے تھی، لفظوں کے وہ سارے نذرانے آپ کے نظر تھے۔ میں آپ کا مریض ہوں، میں آپ کے حسن کا گرفتار ہوں، میں دیوانہ ہوں، اور میری جسارت دیکھیے، جس کے قدموں کی خاک ہوں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی کے عشق کا دم بھرتا ہوں۔ ہاں شہزادی، میں عشق کرتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ گزرے زمانوں اور آنے والی صدیوں پر میرا کوئی اختیار نہیں، جو کچھ بھی ہے یہی لمحے ہیں، میں نے ان لمحوں میں جی لیا ہے شہزادی۔ اب موت میرے لیے ایک کروٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ مجھے آپ ہی کی قسم، آپ مجھے حکم دیجیے، میں اسی جگہ سانس روک کر خود کو ختم کر سکتا ہوں۔ نہ جانے تابان میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا، ایک ہی جس میں آگ اور برف کے ساتھ سمندر پار کر گیا۔ شہزادی مبہوت کھڑی تھی، ششدر بے حس و حرکت۔ آخر وہ بولی، اس کے باروب لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس نے کہا، ہماری سمجھ میں اس کی سوا اور کوئی بات نہیں آتی کہ تم سچ مچ دیوانے ہو۔ ایسی ہرزہ سرائی کی جرأت ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائی، دروازہ کھلا۔ پہلے وہ کنیز داخل ہوئی جو اب تک تابان کے سرحانے موجود رہی تھی، پھر وہ عجیب الخلقت حبشی اندر گھس آئے۔ اس وقت وہ گھٹنوں پر نہیں چل رہے تھے، اپنے پاؤں پر کھڑے تھے، ان کی پرہیبت نگاہیں تابان پر تھیں۔ لے جاؤ اسے اور معبد کی حدود سے باہر پھینک دو، شہزادی غضبناک آواز میں بولی۔ تمامی پہراداروں نے تڑپ کر تابان کو گرفت میں لے لیا۔ تابان کو لگا اس کے بازو آہنی شکنجوں میں کس لیے گئے ہیں۔ وہ حیوانی طاقت کے مالک تھے۔ تابان کو 100% یقین ہو گیا کہ انگبی دیوی کی کثر میں اسے دھکیلنے والے یہی عجیب الخلقت حبشی تھے۔ انہوں نے تابان کو دروازے کی طرف کھینچا تو وہ خود کو چھڑانے کے لیے زور مارنے لگا، ساتھ ساتھ وہ پکار رہا تھا، شہزادی حضور میری بات سنیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات بہت اہم ہے شہزادی۔ شہزادی مارشا اس کی طرف سے رخ پھیر چکی تھی۔ توامی بائی اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گئے۔ تابان نے آخری بار کوشش کی، شہزادی میں آپ سے ایک خط کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خط کے ذکر پر شہزادی چونکی، اس نے گھوم کر تابان کی طرف دیکھا۔ رکو، اس نے توامی بائیوں کو حکم دیا۔ وہ رک گئے۔ شہزادی کی ناراض آنکھیں تابان کی آنکھوں میں گڑی تھی، ان شفاف آنکھوں میں حیا آلود غضب کی سرخی تھی۔ تابان ان پر ہزار جان سے فدا ہو گیا۔ وہ بولی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پھر اچانک جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے تمامی بائیوں کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جائیں۔ کنیز پہلے ہی باہر جا چکی تھی۔ اب تابان اور شہزادی ایک بار پھر ان دیواروں میں اکیلے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، تم کس خط کی بات کر رہے ہو؟ تابان دھیمی آواز میں بولا، وہی خط شہزادی جو آپ نے متحدہ یونان کے سپہ سالار اعظم محترم سکندر کو لکھا تھا۔ یہ اطلاع شہزادی کے لیے سنسنی خیز تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بغیر پلکے چپکائے تابان کی طرف دیکھتی رہی، آخر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تم اس خط کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تابان نے کہا، آپ کا خط میرے پاس موجود ہے شہزادی، اور میں اسی کے سبب یہاں تک پہنچ سکا ہوں۔ شہزادی کی سانسوں کا زیر و بم اس کے اندرونی ہی جان کا غماز تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر تابان سے کچھ اور نزدیک ہو گئی۔ اس کے گول بدن سے اٹھنے والی مہک تابان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، تو تمہیں سالار اعظم سکندر نے بھیجا ہے؟ ہاں شہزادی۔ تابان نے سوچا سمجھا جھوٹ بولا، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں اکیلا ہوں، لیکن آپ گھبرائیں مت، قدرت میرا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے آج تک ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے بآسانی نکال لے جاؤں گا، لیکن ہمارا خیال مختلف ہے، شہزادی نے جواب دیا۔
اگر واقعی تمہیں سالار اعظم نے بھیجا ہے تو ان سے اندازہ لگانے میں سخت غلطی ہوئی ہے۔ وہ اس محبت کے اسرار و رموز سے واقف نہیں۔ ہمارا یہاں سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ میں ناممکن کو ممکن بنا دوں گا شہزادی۔ میں جانتا ہوں یہ سب عیار ذہنوں کی شعبدہ بازی ہے تاکہ معبد میں آنے والے زائرین کو مرعوب کیا جا سکے۔ یقین رکھیں آپ میری ہم رکاب ہوں گی تو کوئی شعبدہ میرا راستہ نہ روک سکے گا۔ آپ مجھے ایک موقع دیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ تابان کچھ دیر حسرت سے شہزادی کا چہرہ دیکھتا رہا۔ روب حسن نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ آخر وہ پسپائی کے انداز میں گویا ہوا، تو پھر مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں شہزادی۔ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے کہا، یہ کوئی مردانگی نہیں۔ ہماری آزادی چاہتے ہو تو اس معرکے میں حصہ لو جو یونانی اور ایرانی فوج کے درمیان لڑا جانے والا ہے۔ اسواس کے مقام پر دونوں افواج صف آرا ہو چکی ہیں۔ ہماری آزادی یا غلامی کا فیصلہ یہاں نہیں، اسواس کے میدان میں ہوگا۔ یونانی فوج فتح یاب ہوئی تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، ورنہ اس معبد کی دیواریں ہمیں مرتے تک راستہ نہیں دیں گی۔ شہزادی کی اطلاع تابان کے لیے انکشاف خیز تھی۔ اسے معلوم تھا عنقریب یونانی اور ایرانی فوج میں فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، لیکن یہ جنگ سر پر آن پہنچی ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے سینے میں جوش لہریں لینے لگا۔ وہ بولا، شہزادی مجھے آپ کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں۔ اگر آپ مجھے میدان جنگ میں بھیجنا چاہتی ہیں تو میں سر کے بل وہاں پہنچوں گا اور آپ کا تصور نگاہوں میں سجا کر اس وقت تک برسر پیکار رہوں گا جب تک فتح نہیں ہوتی یا زندگی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست ہے، مجھے میرے انجام سے آگاہ کر دیجیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہزادی کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر ابھرا۔ تابان نے اپنے جسم کے ہر رگ و ریشے سے توانائی مجتمع کی اور نگاہیں جھکا کر بولا، آپ سب کچھ سمجھ رہی ہیں شہزادی؟ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ کہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بدبخت عاشق ہوں اور میرے جیسے لوگ ازل سے بے نیل و مرام رہے ہیں، لیکن دل پر کسی کا اختیار نہیں، اور میرے بے اختیار دل میں امید کی ایک کرن روشن ہے۔ آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ کرن زندہ رہے گی یا تاریکیاں اسے نگل جائیں گی۔ شہزادی کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیا آلود غضب امڑ آیا۔ وہ نہایت سرد لہجے میں بولی، غلام تم ایک بے معنی سوال پوچھ رہے ہو، ہم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تابان نے کہا، آپ جواب دیجئے۔ غلام ہر صدمہ سہنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو اپنے پیارے دیوتاؤں کا واسطہ غلام کو جواب سے محروم نہ کیجیے۔ شہزادی کا لہجہ کچھ اور سرد ہو گیا۔ وہ بولی، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو غلام۔ اس حد تک مت جاؤ کہ تمہاری دیوانگی بھی تمہاری سزا کے سامنے ڈال نہ بن سکے۔ یک لخت تابان کے سینے میں ٹمٹماتے ہوئے سینکڑوں قوقمے ایک ساتھ بجھ گئے۔ زندگی ایک بےکراں تیرگی کے سوا اور کچھ نہ رہ گئی۔ وہ کچھ دیر عجب خود فراموشی کے عالم میں شہزادی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس گھڑی اسے شہزادی کے قدموں میں جان مارنا اتنا سہل لگ رہا تھا کہ وہ ہزار بار جان ہارنے کے عمل سے گزر سکتا تھا۔ سمندر جیسے گہرے اور لقودق صحرا جیسے ویران لہجے میں وہ بولا، اگر آپ کا جواب یہی ہے شہزادی تو پھر میں زندگی کا بوجھ اٹھائے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں یہ بار گراں یہیں اسی مقام پر اتار دینا چاہتا ہوں۔ وہ عجب وجدانی کیفیت میں دیوار کی طرف بڑھا جہاں منقش نیاموں میں خوبصورت دستوں والی 2 تلواریں آویزاں تھیں۔ اس نے بلا تعمل ایک نیام کھینچ لی۔ اس دوران شہزادی مخصوص انداز میں تالی بجا چکی تھی۔ دونوں توامی حبشی تند بگولوں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اس سے پیشتر کے تابان تلوار نیام سے برآمد کرتا، وہ اسے عقب سے اپنے آہنی بازوں میں جکڑ چکے تھے۔ تابان کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے جنونی انداز میں خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس حیوانی گرفت سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اس کے گردن پر بے رحمی سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ یکایک تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کا ذہن عطا تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔